کیا کرو پھر؟ وہ یوں کہتے ہیں مولانا سید ارشد مدنی صاحب کہ جو اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، یا جہاں بھی کہیں ان کو نگاہ میں ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، جو پریشان حال ہیں اس وقت میں غربت میں، بے روزگار پنے کی وجہ سے یا مزدوری نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرو۔ اس وقت میں جو یہ ملک میں وبا پھیل رہی بیماری، اس سے اپنا آپ کو بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بچاؤ، اور ہندو مسلم سب کی خدمت کرو۔ انسان کا کام انسانیت ہے، اور یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو خدمت کرو، ہندو ہے تو نہیں۔ ہندو خدمت کر رہا ہے، ہندو کے مسلمان سے دشمنی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے، مکار ہیں۔ لیکن ہمارے اللہ کے ولی اعلان کر رہے ہیں ہندو ہو کے مسلم کر رہے ہیں، وہ خدمت برابر کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، مقدمے لڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے، اس میں ہندو بھی بحال ہو رہے ہیں، مسلمان۔ تو ہمارا کام خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء نے منع کر دیا، ہم اس سال چندہ نہیں کریں گے، جو پیسے تم ہمیں دیا کرتے تھے ان پیسوں کو وہاں پر خرچ کرو جو ملک کے اندر بے روزگار ہیں بیچارے، پر ان کی خبر گیری کرو، جا کے پوچھو تمہارے گھر کا حال کیسا ہے، کہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا، سچے جھوٹوں میں تمیز ہو سکے۔ ہندو ہو مسلمان ہو سب کی خدمت کرو، یہ انسانیت کا فرض ہے۔ یہ مکار جو انسانیت کے دشمن ہیں، چور انسان کے دشمن ہیں، بتاؤ ایسے موقع پر بھی مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، دوائیاں مہنگی بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے بیچ رہے ہیں۔ انسان ہے یہ جانور ہیں، اور جانور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج تھپڑ ادھر سے لگے گا، کل کو مکہ ادھر سے لگے گا، پرسوں کو لاٹھی ڈنڈا سر پہ لگے گا، مر جائیں گے۔ انہیں کون یاد رکھے گا ظالموں کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو مدرسوں میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے آج بھی برابر پہنچائیں، یا تو جمع کر کے رکھ لیں، جب کھل جائے گا وہ ان کے ذمہ دار آ کر لے جائیں گے، اور جو نہیں تو آج کل بہت آسان ہے، بینک کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے وہاں ان تک وہ رقم پہنچا دیں، اور تسلی کر کے، تاکہ وہ اللہ کے دین کا کام انجام دیں۔ مسجد آباد ہوتی ہے مدرسوں کی برکت سے، جی دعوت تبلیغ چلی تو مدرسوں کی برکت سے، انسان کا اکرام کر رہا ہے تو یہ مدرسوں کی برکت سے، ہندوستان آزاد ہوا تو وہ بھی مدرسوں کی برکت سے۔ اور اگر مدرسے نہ رہیں گے، یاد رکھو ایمان ہی ہمارا ختم ہو جائے گا، قرآن ختم۔ دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے اس وقت میں، کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایک بات اور یاد رکھو، آپ یہ کہیں مدرسے والے تو یہی کرتے رہے، مدرسے والے ارے ان کا بھی تو بچانا ضروری ہے، یہ تھوڑا ہی کہ باپ کو تو بچاؤ ماں کو مار دو بھوکی۔ ماں کی بھی خدمت کرو کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، باپ کی بھی خدمت کرو وہ بھی ضروری ہے، چچا تاؤ کی بھی خدمت کرو وہ بھی ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر تم مدرسے والوں کو نہ دو گے اور ان عالموں کی خدمت نہ کرو گے جی، اور بند کر دو گے چندے دینے، تو 1000 دفعہ بند کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو اللہ سے قیامت کے دن کہہ دیں گے جن کے پاس تھا انہوں نے دیا نہیں، ہم کیا چوری کر کے لاتے، ڈکیتی ڈال کے لاتے؟ اللہ ہم نے کام چھوڑ دیا جب ہمارا خرچ نہیں چل سکا، جب ہم پورا نہیں کر سکے، نبھا نہیں سکے کام کو، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھو یہ تو اپنا پیٹ پال لیں گے، کوئی چاول بیچ لے گا، کوئی کپڑا بیچ لے گا، کوئی دوا بیچ لے گا، کوئی کچھ مزدوری کر لے، جس کی جو حیثیت ہے یہ تو کر لیں گے۔ لیکن تم سوچو اپنا حال کہ 50 سال کے بعد تمہاری نسلوں کا کیا حال ہوگا، تمہاری نسلوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا، تمہاری نسلوں کی نماز جنازہ کا کیا حال ہوگا۔ 50 سال کے بعد کتنا پلٹا ہو جائے گا، جب ابھی 2 مہینے کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھانے والا، جمعہ پڑھانے والا بھی بعض جگہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل پہ دکھ کو لو، اور جو لوگ مدرسوں کا خدمت کیا کرتے تھے اناج سے، غلے سے، جی اسی طریقے سے پیسے سے، زکوٰۃ سے، وہ مدرسے کا وہاں پہنچائیں، یا نام لکھ کر امانت رکھ دیں جی، تاکہ بعد میں کھلنے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو، اور اللہ کا دین اس طریقے سے جیسے چل رہا تھا پھر پھیلنا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے یہ حال میں مال میں یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، اس مال میں سے اللہ رب العزت خرچ کرنے پر ہماری محبت کا امتحان لیتے ہیں۔ تم مومن ہو تو مال سے محبت کیوں؟ اے اللہ ہمیں تو محبت نہیں ہے، اچھا ہم آزمائیں گے، چلو 1000 روپے میں 25 روپے 40واں ادا کرو، بہت اچھا جی۔ فطرہ، عید الفطر کا موقع آیا، فطرہ ادا کرو، بہت اچھا جی۔
قربانی کا موقع آیا، بہت اچھا جی، جائز ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے زکوٰۃ اور فطرے سے الگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں، روزانہ صدقہ کر رہے ہیں، 10 روپے 50 روپے کھانا پینا کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ بھی اتنا غیور ہے، بڑھا بڑھا کر ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے مال سے جو صحیح طور سے زکوٰۃ ادا کرے گا رمضان شریف میں، میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، 3 فرض مغرب کے ہیں، 3 وتر کے، حساب لگا کے پڑھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی یوں کہے 4 کی باندھ لو، 3 تو 3 13 ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حساب لگاؤ کتنا زیور ہے، کتنا نقد ہے، کتنا سامان تجارت کا ہے، کتنا قرضہ ہے، قرضہ کاٹ کے جتنا بچا ہے اس میں 40واں ادا کرو، اس کا 40واں نکالو، صحیح طرح حساب لگا کر اس سے الگ جو نکالو گے وہ نفل ہوگا، اس پر اللہ زیادہ انعام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب دنیا کے معاملے میں خرچ کرتا ہے نا، شادی میں، بیاہ میں، مکان بنا، ارے کرو بھی، اللہ مالک ہے، اللہ دے گا۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کیا کہ دیکھ بھال کے خرچ کریے، وہ کنگال ہو جائے گا، ابھی تو پتہ نہیں کئے مہینے لاک ڈاؤن چلے گا، کیا ہوگا، سارے چندوں میں دے دو گے ان مدرسوں کو اور غریبوں کو بانٹ دو گے، آگے کیا ہوگا، یوں کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا، اور دوسرے وفضلا، تمہارے مال کو آئندہ سال بڑھاؤں گا بڑھاؤں گا بڑھاؤں گا۔ 2 وعدے شیطان کے، 2 اللہ کے۔ اب ہم سوچ لیں شیطان کی مانتے ہیں یا رحمان کی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے، ہمارا مال اور ہماری جان سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، اور اسی کے مطابق ہم خرچ کرنے والے ہوں جی، اور اسی طریقے سے دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوں۔ اب بھی مدرسوں میں دعائیں ہوتی ہیں جی، کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ خیرات کر رہے ہیں جی۔ اسی کو فرمایا کہ زمین پر جتنے لوگ پریشان حال ہیں، بہت سے لوگ معلوم ہیں غریب ہیں، امیر ہیں، پتہ چل جائے مسجدوں میں بیچارے بہت سے مؤذن تو ایسے ہیں امام کہ ان کے گھر میں لالے پڑ رہے ہیں، ادھار بھی کسی سے نہیں مانگیں تو کہاں سے دیں گے۔ اس کو کسی نے کہا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدمت خلق کو ایک فضل الہی جانو، مخلوق کی خدمت کو اللہ کا فضل جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو جی، کبھی انعام نہ چاہو اس سے بدلا کہ مجھے یوں کہ ہاں بھائی میری خدمت کی تھی، کبھی جتائیو بھی نہیں کسی کو دینے کے بعد، آج کے حالات میں کسی کو دے کر کبھی جتانا بھی نہیں، ہم نے تیری یہ خدمت کی تھی۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق دے اور ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ دارالعلوم تو اول ہمارا مرکز ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مدرسے اپنی بستی کے ہیں، جو ضرورت مند ہیں باقی، اور جو غریب ہیں، بیوہ ہیں، سب کا لحاظ رکھنا آپ کا کام ہے۔ فہرست بنا لیجئے اور اس کے مطابق اپنے مال کو صحیح حساب لگا کے ادا کیجئے، ورنہ دوستو اگلے سال پتہ نہیں ہمارے پلے جس مکان میں رہتے یہ بھی ہمارے پہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ حفاظت۔